امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل آصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، فیلڈ مارشل آصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے درمیان تاریخی ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا، فیلڈ مارشل آصم منیر کو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، کشیدگی ختم ہونا مثبت ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں سے تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات کی ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر ایران کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور مسئلے سے آگاہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل آصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں سہرانا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی۔ کیا امریکہ ایران کے فردو جوہری پلانٹ پر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ امریکی صدر سے سوال۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جواب دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فردو پلانٹ سے متعلق معاملات خفیہ ہیں۔ ایران پر حملوں سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی صدر نے کبھی کسی آرمی چیف کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر جیتے ہوئے سپہ سالار کی حیثیت سے گئے، ان کی وجہ سے ملک کو عزت ملی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں، امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی تاریخی ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے جو الفاظ کہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ وزیراعظم کا بھی شکریہ، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ فیلڈ مارشل دلیر ایماندار ہیں، اس لیے عزت ملی ہے۔ وزیراعظم کی فیلڈ مارشل کی امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کی تعریف۔ پاکستانی سرحدوں مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم کے اظہار پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پاکستان حالیہ بحران میں ایک اہم اور اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کے اعزاز میں دہرانا ایک سنگ میل ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں ایسی گرمجوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ بلاول بھٹو نے بھی ٹویٹ کر کے کہا، فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی ملاقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ اسرائیل پر میزائل حملے جاری رہیں گے۔ 12ویں مرحلے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے سجیل میزائل استعمال کیے۔ قابض صہیونی ریاست ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے نشانے پر ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا، فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، تل ابیب پر ہائپرسونک میزائل فائر کیے۔ میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگی۔ آیت اللہ خامنئی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کو منتقل کر دیے۔ یورپی وزیر خارجہ ایران سے جوہری مذاکرات کریں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں میزائل بنانے کی فیکٹری پر فضائی حملے کا دعویٰ، کہا، ایران میں اینٹی ٹینک میزائل پروڈکشن سائٹ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے شہریوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اصفہان کے قریب گاڑی پر حملہ خاتون اور 2 بچوں سمیت 6 افراد شہید۔ اسرائیل کا مغربی ایران میں 25 لڑاکا طیاروں سے 40 مقامات پر حملہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ ایران کا داخلی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے ایرانی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران کے گرد فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے جاری۔ اور ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی محاذ بھی گرم۔ یورپی وزیر خارجہ ایران سے جمعے کو جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس، برطانیہ کے وزیر خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن کونسل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گی۔ مذاکرات امریکی منظوری سے ہو رہی ہیں۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو ہوگا۔ بھارت سے حالیہ جنگ کے بعد پاکستان ہائی الرٹ ہے۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ ایٹمی تنصیبات پاکستان کی بقا کی ضامن ہیں، ان پر حملے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم پاکستان پر حملے سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ اسرائیل ایران تنازع پورے خطے کو تباہ جنگ میں جھونک سکتا ہے۔ تنازع نے طول پکڑا تو بارڈر سیکیورٹی پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ اسرائیل ایران کشیدگی پر امریکہ سے کوئی مخصوص بات چیت نہیں ہوئی۔ The categoric
rejection and condemnation of Israel's recent attacks on Islamic Republic of Iran. مسلم ملکوں کی ایران پر حملے کی مشترکہ طور پر مذمت اسحاق ڈار نے مسلم ملکوں کا اعلامیہ سینٹ پر پڑھ کر سنایا، جس میں اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، آزاد ریاستوں کی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنانا چاہیے، خطے میں فوجی کارروائیاں مزید کشیدگی کا باعث بنے گی۔ نیتنیاہو ظلم میں ہٹلر کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ترک صدر اردوغان کی اسرائیلی وزیراعظم پر شدید تنقید۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں صدر اردوغان نے کہا اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ایران کا دفاع فطری، جائز اور قانونی حق ہے۔ اسرائیل کے پاس خود جوہری ہتھیار ہے، وہ اپنے جوہری پروگرام میں کسی بھی بین الاقوامی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی عوام کی حمایت کا اعلان۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا ایرانی ہم منصب کو فون، کہا موجودہ حالات میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں، صورتحال پر قابو پانے کے لیے فریقین سے رابطے کر رہے ہیں۔ UAE کا سلامتی کونسل سے اسرائیل ایران تنازع فوری حل کرانے پر زور۔ روس نے بھی ثالثی کی پیشکش کر دی۔ صدر پوٹن کا اماراتی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر گہری تشویش کا اظہار، جنگ کے فوری خاتمے پر زور۔ صدر آصف علی زرداری کا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واقع کا دورہ۔ صدر زرداری نے فیکٹریز کے مختلف پیداواری یونٹس کا معائنہ کیا۔ صدر مملکت نے فیکٹریز کے عملے کی فنی مہارت، عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے میں POF کے مؤثر کردار کی تعریف۔ قومی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا اولین ترجیح ہے۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر اور بھارتی وزیراعظم کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ مودی نے ٹرمپ سے کہا بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، فریقین پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ رہائش کے اعتبار سے کراچی دنیا کا چوتھا بدترین شہر قرار۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے گلوبل سروے جاری کر دیا۔ میئر کراچی مصعب وہاب کا رد عمل، کہا کراچی اگر اتنا برا ہوتا تو یہاں 3 کروڑ لوگ نہ رہتے۔ بہتر زندگی کے لیے آج بھی لوگ کراچی کا رخ کر رہے ہیں۔ Let us all remember and remember well that the bar and the bench cannot, should not and will not be separated by any force, influence or order. بار اور بیچ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا ہر اقدام قانون کے حکمرانی کے لیے ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا ہم اپنے بڑوں کو نہیں بھولے، نوجوانوں کو بھی بڑوں کو فالو کرنا چاہیے۔ بار اور بینچ۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 144 فلسطینی شہید۔ قابض فوج امدادی مراکز پر حملوں سے باز نہ آئی۔ وسطی غزہ خان یونس میں کھانے کی تلاش میں نکلے 14 فلسطینی قابض فورسز کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ پناہ گزین کیمپس پر حملے جاری، سیف زون پر اسرائیلی جاری سے محفوظ نہیں۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں تیز رفتار کار حادثے کا شکار ہوئی، کار میں سوار 2 افراد زخمی۔ تیز رفتار کار فٹ پاتھ سے ٹکرا کر قلابازیاں کھاتی ہوئی دوسرے ٹریک پر چلی گئی۔ حادثے میں کار مکمل طور پر تباہ، 2 افراد تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ کراچی میں شارع فیصل اور راشد مناز روڈ کے سنگم پر ریت سے بھرا ڈمپر کار پر الٹ گیا۔ کار میں پھنسے 2 افراد کو نکالنے کے لیے بھاری مشینری طلب کر لی، ایک بچہ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا عرس جاری، ملک بھر سے ہزاروں زائرین کی کراچی آمد۔
کلفٹن میں مزار پر حاضری، حضرت عبداللہ شاہ غازی کو نذرانِ عقیدت پیش کیا۔